بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر ماننا یعنی منت کا ماننا، عربی میں نظر کہا جاتا ہے اور اردو میں منت کہا جاتا ہے۔ اب اس کے احکامات شریعت میں بیان کیے گئے ہیں، قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، وہ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں، سورۃ الدہر میں ہے۔ اس طرح سورۃ الحج میں وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ چاہیے کہ وہ اپنی نظر پوری کریں۔ نظر کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسا کام جو میرے اوپر لازم نہیں ہے اس کو میں اپنے اوپر لازم کر لوں۔ تو نظر کس وقت انسان مانتا ہے؟ تو اللہ پاک نے اپنا نظام بنایا ہے کہ دنیا میں جب انسان پر تکلیف آتی ہے یا مشکل وقت آتا ہے، چونکہ دنیا آزمائشوں کی جگہ ہے، تو اس کے مختلف طریقے ہیں کہ انسان صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے اپنی تکلیف کو دور کرنے کی دعا مانگے، صدقہ کرے، صدقہ مصیبت کو دور کرتا ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ لوگ اپنی کسی تکلیف اور آزمائش میں کوئی منت مان لیتے ہیں کہ اگر اللہ نے مجھے اس بیماری سے شفا دے دی تو میں یہ کام کروں گا۔ تو منت ماننا جائز ہے، لیکن احادیث میں اس طرح پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منت کا ماننا تقدیر میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا، ہاں بخیل کا مال نکلواتا ہے۔ اس حدیث پاک میں جو صحاح میں موجود ہے، سخی اور بخیل کے درمیان فرق بیان کیے کہ سخی تو اللہ کے راستے میں مال خود بخود خرچ کرتا ہے، وہ کسی آزمائش کا انتظار نہیں کرتا، آزمائش سے پہلے خرچ کرتا رہتا ہے۔ لیکن بخیل جب کوئی مصیبت، کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو پھر وہ کچھ مال خرچ کر دیتا ہے۔ گویا کہ حدیث پاک میں یہ باریک لطیف اشارہ کیا گیا کہ جو نظر ہے یہ بخیل سے اس کا مال نکلوانے کا ایک ذریعہ ہے۔ لہذا شریعت مطہرہ میں چونکہ اس کی گنجائش ہے تو اس کے احکامات کا تذکرہ کتابوں میں موجود ہے۔ تو اب نظر کے لیے 3 شرطیں کتابوں میں لکھی ہیں۔ سب سے پہلے نظر وہ پوری کی جائے گی جو معصیت اور گناہ کی نہ ہو، یعنی کوئی گناہ کا کام اگر کسی نے اپنے ذمہ لیا کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں شراب پیوں گا یا خدا نخواستہ فلاں کو قتل کر دوں گا، تو یہ نظر واقعہ ہی نہیں ہوتی۔ اس نظر کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس نظر کو چھوڑنا اور پورا نہ کرنا ضروری ہے۔ اور نظر کے اندر دوسری چیز کہ وہ نظر کسی اطاعت یعنی نیکی کی ہو، ایسا نیک کام جس کی کوئی مثل شریعت میں موجود ہو اور اس کی کوئی واجب عبادت ہو۔ جیسے نماز ایک عبادت ہے، اب نماز کی قسم سے منت مانی جا سکتی ہے، روزہ ایک عبادت ہے، طواف ایک عبادت ہے، عمرہ ایک عبادت ہے، یعنی جو مستقل عبادات ہیں ان عبادات کی اقسام میں سے نظر مانی جا سکتی ہے۔ اور جو چیزیں مباح ہیں ان کی نظر نہیں مانی جائے گی، اگر کسی نے مان لی تو اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ مثلاً کسی نے کہا کہ اگر یہ کام ہو جائے تو میں 10 کلو ٹماٹر کھاؤں گا، تو ایک مباح ہے، لیکن اس کی نظیر عبادت کے طور پہ کوئی مشروع نہیں ہے، اس وجہ سے اس نظر کا پورا کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ اور جس چیز کی منت مانی ہے کہ میں یہ چیز صدقہ کر دوں گا، تو اس کا اس شخص کی اپنی ملکیت میں ہونا ضروری ہے کہ میں یہ جانور صدقہ کروں گا، یہ کام ہو جائے تو وہ جانور اس کی اپنی ملکیت میں ہو، تب اس کو صدقہ کرنا اس پر ضروری ہوگا۔ جب اس کا مالک ہی نہ ہو تو پھر وہ اس کو کیسے صدقہ کرے گا؟ اب نظر یا منت یہ دونوں بہت قابل غور عمل ہیں اور اس کا تذکرہ حدیث پاک میں بڑی کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میری بہن نے منت مانی ہے کہ وہ ننگے سر، ننگے پاؤں اور پیدل بیت اللہ میں حاضر ہوگی، یعنی حج کے لیے جائے گی۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو اس بات کی کوئی محتاجی نہیں ہے کہ تمہاری بہن اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے، اسے کہو کہ وہ سر پہ دوپٹہ بھی اوڑھے اور جوتی بھی پہنے، سوار ہو کر جائے اور 3 روزے رکھے، یعنی اس نظر کا کفارہ دے دے۔ اب اس میں ننگے سر رہنا اس قسم کی بھی کوئی عبادت نہیں ہے، ننگے پاؤں چلنا اس قسم کی کوئی عبادت نہیں ہے۔ ہاں، پیدل چلنا اس کی ایک نظیر موجود ہے عبادت کی کہ طواف زیارت چونکہ پیدل کرنا ضروری ہے، اس میں پیدل چلنا ہوتا ہے۔ تو پیدل چلنے کی اگر کوئی نظر اور منت مانتا ہے کہ میں بیت اللہ شریف میں حاضر ہوں گا یا مسجد نبوی شریفہ میں پیدل جاؤں گا تو یہ جائز تو ہے، لیکن اس میں پھر علماء نے کتابوں میں لکھا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی موجود ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھے شخص ہیں جو 2 نوجوانوں یعنی اپنے بیٹوں کے سہارے پہ گھسٹ کر پیدل چل رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا ان کو کیا ہوا، یہ سوار نہیں ہوتے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ انہوں نے نظر مانی ہے اور پیدل چلنے کی، تو آپ نے فرمایا ان کو کہو سوار ہو جائیں اور کفارہ دے دیں، یعنی 3 روزے رکھ لیں۔ تو اب نظر اگر کسی قریب میں رہنے والے شخص نے مانی ہے اور وہ پیدل جا سکتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیدل بیت اللہ کا طواف کرے یا حج بیت اللہ کے لیے حاضر ہو یا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری دے۔ لیکن اگر کوئی شخص بہت دور ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سوار ہو کر چلا جائے اور وہ کفارہ دے دے۔ تب اگر کسی شخص نے نظر مانی تھی مالی معاملات میں، اگر کسی نے منت مانی تھی کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا، تو اب اگر وہ شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے ورثاء کو چاہیے کہ اس کی جو مالی نظر ہے اس کو پورا کریں، یعنی جو صدقے کی منت انہوں نے مانی تھی فوت ہونے والے شخص نے تو اس کی طرف سے اس کو تو پورا کیا جائے۔ لیکن اگر بدنی عبادت کی منت مانی ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 100 رکعت نفل پڑھوں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، تو اب یہ فقہا نے لکھا ہے کہ اس نظر کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے، اور مالی اعتبار سے بھی جو منت پوری کی جائے گی وہ اس مرنے والے کے ثلث میں سے یعنی 1/3 میں سے، چونکہ اس کی وصیت جب انسان موت کے قریب آ جاتا ہے یا مر جاتا ہے تو اب اس کی جو وصیت ہوتی ہے 1/3 میں نافذ ہوتی ہے۔ مثلا 3 لاکھ چھوڑ کے مرا ہے تو 2 لاکھ تو ورثاء کا ہو جائے گا، شریعت نے اس کا اختیار 1 لاکھ میں رکھا ہے۔ تب اگر کسی نے منت مانی ہوئی تھی اور وہ منت 1 لاکھ سے کم میں پوری ہوتی ہے تو پھر تو اس کو پورا کیا جائے گا، لیکن اگر اس سے زیادہ میں پوری ہوتی ہے تو پھر 1/3 سے زیادہ اس منت میں نہیں دیا جائے گا۔ تو منت سوچ سمجھ کے مانی جائے، جائز اور اچھے کام کی مانی جائے، لیکن بہتر یہی ہے کہ انسان اللہ کی عبادت اتنی زیادہ کرے، خاص طور پہ مال اللہ کے راستے میں منت مانے بغیر خرچ کرتا رہے۔ یہ جائز اور درست عمل تو ہے، لیکن احادیث مبارکہ سے اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ بخیل سے مال نکلوانے کا ذریعہ ہے، تو اس میں یہ اشارہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ عبادات کو مشروط نہ کرے، یعنی اپنی طاقت اور قوت کے مطابق اللہ کی عبادات شوق سے کرتا رہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ کام ہو جائے تو پھر میں اتنی عبادت کروں گا، یہ کام ہو جائے تو میں اتنے پیسے خرچ کروں گا، اگرچہ اس کا جواز منقول ہے، لیکن بحیثیت مسلمان انسان کو اپنی طاقت کے مطابق اللہ کی بندگی بجا لانی چاہیے، اور منت نامناسب کاموں کی بالکل بھی نہیں ماننی چاہیے۔ اگر کوئی مان لے تو اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ جیسے کوئی شخص کسی بھی گناہ کے کام کی منت مانتا ہے، جیسے آپ کے علم میں ہوگا کچھ عرصہ پہلے اخبار پہ بھی یہ خبر آئی تھی، کسی نے منت مانی کہ میرے جنازے کے ساتھ ڈھول بجاتے ہوئے جانا، تب یہ نامناسب اور گھٹیا چیزیں ہیں۔ اگر نظر یا منت کا معاملہ ہمارے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے تو قریب میں جو ہمارے اہل علم ہیں ان سے اس بارے میں ضرور رہنمائی لیں۔ اگر اس معاملے میں مزید کوئی مسئلہ دریافت طلب ہو تو کومنٹ میں ذکر کر دیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی بیان کر دیں۔